سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کے دن خاص ہے، آج کا دن ایک خاص شخصیت کے حوالے سے ہے۔ دنیا بھر سے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور جو لوگ سفر نہیں کر رہے وہ ذکر کر رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں ان کے قدم اٹھ رہے ہیں سوئے کربلا، اور وہ حرم امام حسین کے پاس آ چکے ہیں۔ وہ ان سے اپنے گلے شکوے دعائیں ذکر سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ پیغام لے کے جا رہے ہیں انقلاب کا۔ آج کا دن ایک گلوبل واک کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، جس میں دنیا بھر کے تمام افراد، ہر ملک، قوم، قبیلے، ذات سے تعلق رکھنے والے، اور پھر یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے چل کر آتے ہیں اس در کے اوپر کہ جس نے ہجرت بھی کی، جس نے سفر بھی کیا اور انقلاب بپا کیا۔ سلام ہے آپ کی شخصیت کے اوپر۔ مگر آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ چہلم امام حسین جس کو ہم اربعین کہتے ہیں، پیغام کیا دیتا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے، اور آنے والے وقتوں کے لیے کیا اشارہ ملتا ہے۔ آج گفتگو میں شریک ہوں گے بہت ہی خاص مہمان۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، آپ کا یہاں پر ہونا ہمارے لیے باعث شفقت، باعث علم، باعث رحمت ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں شمشیر اعلیٰ حضرت جناب مفتی حنیف قریشی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ساتھ ساتھ شامل گفتگو ہوں گے جن سے ہم علم کی حدت لیں گے، تاریخ کے اوراق پلٹ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملات ہیں، کیا اسباب ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ باقر عباس زیدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی شریک گفتگو ہیں بہت ہی پیارے، آج پہلی مرتبہ الف لام میم کے پروگرام میں تشریف لے کر آ رہے ہیں، مگر بہت ساری چیزیں ہیں جو آج آپ سے سیکھنے کو ملے گی۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ سید رضی حیدر رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ اہل عقیدت، اہل محبت، اہل مودت، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام، آپ کا یہ چہلم کس طرح سے مناتے ہیں؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ایصال ثواب کا یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر ذکر کا اہتمام کس طرح سے کیا جاتا ہے اہل عشق کے درمیان؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حسین یہ تیرا ہی کام تھا کہ سب لال اپنے کیے فدا، ان ستاروں نے ڈوب کر تجھے شب غم کا چاند بنا دیا۔ حق سبحان اللہ۔ محترم اویس ربانی صاحب، یہ چہلم ہو یا عشرہ محرم ہو یا دیگر جلسے ہوں، یہ تو ایک بہانہ ہے رسول اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت کے ذکر کو بلند کرنے کا، وگرنہ آل بیت بالخصوص جن ہستیوں کا نام آپ نے لیا اور وہ جو پنج تن پاک ہیں، ان کی ہستیاں اس قدر عالی مرتبت اور عالی شان ہیں، اور دیگر آل بیت بھی کہ جن کی محبت صرف کسی عشرے کی پابند نہیں ہے یا کسی چہلم یا کسی خاص مہینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم کسی شخص کے قلب میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں آل بیت کی محبت نہ ہو۔ حق سبحان اللہ۔ محترم ربانی صاحب، یہ بات قابل توجہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی طرف جتنے بھی احکام متوجہ ہوتے ہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کی توجہ فقط ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایمان ہو تو امر الہی ہماری طرف متوجہ ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، اور ایمان والوں پر نماز فرض ہے، ایمان والوں پر روزہ فرض ہے، ایمان والوں پر حج فرض ہے۔ یعنی یہ جتنی نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، یہ متوجہ ہوتے ہیں ایمان کو دیکھ کے، اور ایمان دل کی کھڑکی پر اس وقت دستک دیتا ہے کہ جب اندر آل بیت کا پیار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی محبت کوئی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، کوئی کسی عشرے کی پابند نہیں ہے، ان کا پیار ہر وقت، ہر لمحہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آیت مودت کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آل بیت کی محبت اور تعظیم یہ ان فرائض میں سے ہے، اور یہ ایسا فرض ہے
کہ اس کا عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ بڑی زبردست ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باقی ہر فرض ایسا ہے کہ جس کے ترک کا عذر قابل قبول ہے۔ یعنی نماز اگر نیند کی وجہ سے چھوٹ گئی تو شریعت کہتی ہے بیدار ہو کر اب ادا کر لو، اگر وضو نہیں کر سکے ہو تیمم کر لو، حج کے لیے کوئی مسئلہ ہے اگلے سال کر لو، زکوٰۃ ہے تو مؤخر کر دو، یعنی اور بہت ساری چھوٹیں ہیں تمام فرائض کے اندر۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت وہ فریضہ ہے کہ جس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے، لا عذر لأحد من امت میں سے کسی کے لیے بھی اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے حصے میں رکھی اور ہم بول رہے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار ڈال دے گا۔ حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا یبقى مؤمن والا فی قلبہ ود لعلی واہل بیتہ۔ آپ فرماتے ہیں کائنات کا کوئی مومن ایسا ہے ہی نہیں ہے، کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے علی اور اہل بیت کی محبت نہ ڈالی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت میں علی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پہلے ذکر خصوص ہے بعد میں ذکر عموم ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کا ذکر کیا، پھر جبریل و میکالا، کئی دفعہ ذکر العموم ہوتا ہے بعد میں ذکر خصوص، کئی دفعہ ذکر خصوص ہوتا ہے بعد میں ذکر العموم ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہم پر لازم و ضروری ہے اور ہمارے دلوں میں، اس لیے آج آپ بھی بڑے تمطراق کے ساتھ اور چنے ہوئے چنیدہ لفظوں کو آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا پیار ڈالا۔ اسی تسلسل پہ قائم ہے فطرت عالمین، قضا تو کجا کسر نہیں ہو سکتی حب حسین۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ کربلا میں اور پوری ہماری حیات میں تصور کیا ہے چہلم کا، خاص طور سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کس طرح سے اس کو پیش کرتی ہیں، مقصد کیا ہے اس کو بپا کرنے کا؟ کیا آپ کی آمد ہوئی کربلا میں؟ کس طرح سے روایات بیان فرماتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ 40 وہ دن ہے کہ جس دن 2 واقعات جو ہیں وہ اہم ہیں۔ اچھا، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اہل حرم کا قافلہ جو ہے وہ 40 کے دن شام سے رہا ہو کر کربلا میں داخل ہوا واپس۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ وہ تمام سر جو کوچہ و بازار میں گھمائے گئے اور کوفے کے بازار میں، کوفے کے دربار میں، اور پھر جہاں جہاں جس شہر سے وہ گزرے ان شہروں میں نیزوں پہ انہیں گزارا گیا۔ پھر شام کے دربار میں، شام کے بازار میں، پھر وہاں سے یہ جب رہائی پائی تو یہاں آئے ہیں اور یہ ان سروں کو ساتھ لائے ہیں اور ان سروں کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ جو اسی کے ساتھ ساتھ رونما ہوا وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو صحابی رسول ہیں اور اعلیٰ درجے کے محب اہل بیت ہیں، جن سے حدیث قصہ نقل ہوئی ہے، وہ راوی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، یعنی یہ ایک خصوصیت ہے کہ وہ اس گھرانے کے اس قدر قریب تھے کہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں بغیر واسطے کے۔ تو یہ بہت اہمیت کی عامل ہے، یہ ان کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ وہ نابینا ہو چکے تھے، ان کے ساتھ ایک ان کا غلام تھا عطیہ اوفی، ان کو وہ لے کر پہنچے ہیں کربلا 40 کے دن۔ فرات سے انہوں نے غسل کیا اور احرام کی طرح 2 کپڑے پہنے اور قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے ہوئے امام کی قبر کی طرف آئے اور آ کر آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ وہ زائر ہے کہ جس نے 40 کی زیارت کی بنیاد رکھی، اور انہی روایات میں یہ آیا ہے کہ جواب نہ آیا، پھر دوبارہ سلام کیا، پھر جواب نہ آیا، پھر تیسری دفعہ سلام کیا تو پھر خود ہی جواب دیا کہ وہ کیسے جواب دے گا جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اور یہ جو مظلومیت ہے اور یہ جو غم ہے اور یہ جو آنسو ہیں، یہ اس کو اس قدر اجر کے طور پر ائمہ علیہ السلام نے بعد میں
بیان کیا کہ ایک ایک قطرے پر ایک ایک، حتیٰ روایات میں آیا کہ جو رلاتا ہے یا روتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے امام حسین علیہ السلام پر، اہل بیت پر، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اہمیت کو بتاتا ہے کہ ایک یہ جو رونا ہے یہ ایک رابطہ قلبی پیدا کرتا ہے جس پر رویا جا رہا ہے اس سے، اور یہ جو رابطہ قلبی ہے وہی جو ابھی محترم ہمارے مولانا نے محبت اہل بیت کے عنوان سے جو چیزیں بیان کی حنیف قریشی صاحب نے، یہ اس کا ایک اور رخ ہے۔ یہ جو گریہ ہے، ہم اگر ان پر اظہار گریہ کرتے ہیں اظہار غم کرتے ہیں، اور اس غم پر کس قدر ثواب ہے۔ ایک روایت میں نقل کرتا ہوں کہ امام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ جب امام کا نام آتا ہے تو تمہیں غم و غصہ اور گریہ آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، بعض اوقات تو میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تو میرے حلق میں لقمہ اٹک جاتا ہے امام کے غم میں، یہ جب بھی امام کا نام سنتا ہوں۔ تو امام نے اس کو کہا کہ خدا تم پر رحمت کرے، یہ جو صفت ہے یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اور جس میں یہ صفت حاصل ہے وہ دنیا سے جیسے ہی جائے گا امام اس کا استقبال کرنے اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اگر استقبال کے لیے وہ کھڑا ہو، رسول گرامی استقبال کرنے آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، اس کے بعد لوٹ کر آؤں گا تو سید حیدر رضوی صاحب سے سوال پوچھوں گا کہ آخر زیارت قبر امام حسین کا ثواب کیا ہے، اور پھر کیوں ہے یہ فضیلت کیوں رکھی گئی ہے، اور پھر اس سے ایک زائر کیا مستفید ہو سکتا ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا شخص کس طرح سے زیارت کو ممکن بنا سکتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ اس وقت چیلم کے حوالے سے، سید الشہداء کے چیلم کے حوالے سے، آپ کی یاد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مختلف سوالات ہیں، مگر ایک بنیادی سوال یہ ہے، بارہا ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اور علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب، آخر اس زیارت کو معتبر کیوں بنایا گیا ہے؟ آپ چیلم کے دن اگر قبر امام حسین، ذریعہ امام حسین، حرم امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، اس کا الگ ثواب ہے عام دنوں سے، اور پھر ثواب ہے کیوں، فضیلت ہے کیا آخر کار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ تمام فضائل اور وہ تمام ثواب جو ذکر کیا گیا، جس کی جانب ابھی میرے دونوں بزرگان نے اشارہ کیا، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مقام، وہ عظمت جو اہل بیت کی ہے اس کو پیش نظر رکھیں، اور پھر ان شہادتوں کو پیش نظر رکھیں کہ اتنی عظیم ہستیاں کس طرح میدان کربلا میں آ کر پیاس کی شدت کو، بے وطنی کو، تمام تر سختیوں کو برداشت کر کے آخر میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اہل حرم وہ تمام اسارت کی سختیاں، وہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور شام کا زندان۔ تو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا تھا کہ جس کے لیے اتنی عظیم المرتبت ہستیوں نے اس قدر سختیوں کو اور قربانیوں کو برداشت کیا، اور اس طرح اللہ کی راہ میں ایثار کیا۔ وہ ہدف کیا تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ جس ہدف اور مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور جس ہدف کی راہ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی عزیز ترین ہستیوں کو قربان کر کے آخر میں اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، اور اس کے بعد مولا سید سجاد نے وقت کا امام ہوتے ہوئے بھی اپنی اہل حرم بیویوں کے ساتھ اس حال میں کہ چادریں چھن گئیں، رسن بستہ، یہ سب برداشت کیا۔ یقیناً وہ ہدف بہت بلند ہدف ہے، وہ کوئی معمولی ہدف نہیں ہے جس کی راہ میں اس طرح نبی کا نواسہ اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ تو اب اگر وہ ہدف ہے پیش نظر، اس کو سمجھ لیا گیا ہے، تو پھر سمجھ میں آئے گا عزاداری کا بھی ہدف اور مقصد، پھر سمجھ میں آئے گا اس 40 کا ہدف و مقصد، پھر سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کے میدان میں جس طرح کہ ابھی برادر بزرگوان قبلہ نے ابھی ذکر کیا کہ کربلا پہنچے اور اس کی ایک تفصیل بیان کی، جناب جابر بھی تشریف لائے، اور یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جناب جابر پہلے چہلم پر آئے اور بیویاں
دوسرے چہلم پر آئیں یا پہلے پہ، یہ ایک ہے۔ البتہ محققین نے ثابت کیا ہے کہ جو آخری نتیجہ نکالا وہی کہ جناب جابر آئے ہوں گے پہلے چہلم پر، پھر وہ یہیں کوفے میں قریب آ کر ٹھہر گئے ہوں گے، اور دوسرے چہلم پر جو کہ تحقیق سے ثابت ہے وہ اہل حرم جب رہا ہو کر دوسرے چہلم پر پہنچے ہیں کربلا سن 62 ہجری میں، تو جناب جابر پھر دوبارہ کربلا تشریف لائے اور وہ ملاقات ہوئی۔ اب کربلا میں پہنچ کر جس طرح عزاداری ہوئی، اور اس 40 کے دن کی عزاداری اور اس کی اس اہمیت کو جو بیان کیا گیا عزاداری کے، تو یقیناً اس عزاداری کے ذریعے اس ہدف کو زندہ رکھنا جو ہے وہ پیش نظر ہے کہ جس ہدف کو، جس کے ذکر کو مٹانا چاہتے تھے، یعنی امام حسین کا قصہ کربلا، آپ کا کربلا کا یہ عظیم ایثار و قربانی کا تذکرہ بھی ختم ہو جائے، آثار بھی مٹ جائیں۔ یہ تاریخ ہے کس طرح منصور دوانقی نے کس طرح مظلوم کربلا کی قبر کے آثار تک کو مٹانے کی کوشش کی، اس کے بعد ہارون الرشید کے دور میں بھی یہ کوشش کی گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متوکل عباسی نے تو حل چلایا قبر مظلوم کربلا پر، یعنی وہ ظاہری آثار کو بھی کربلا کے مٹانے کی کوشش گئی۔ تو جب ظاہری آثار بھی گوارا نہیں ہیں تو سوچئے وہ اصل ہدف کو کیسے زندہ رکھنا چاہیں گے۔ اس ذکر کو، اس تذکرے کو قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ وہ زندہ رہے۔ یہ ایک اہل بیت کا طریقہ، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی بنیاد رکھی اس مجلس کے ذریعے جو پہلے آپ نے شام میں منعقد کروائی، اور پھر کربلا میں 40 کے موقع پہ، اور وہ زیارتیں جو معصومین نے نقل کی، اگر ان کے مفاہیم پہ ہم غور کریں، جس طرح امام حسین کو سلام کیا جائے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ اور الآخر، یہ اشارے ہیں اس ہدف کو زندہ رکھنے کے لیے، اس فکر کو زندہ رکھنے کے لیے کہ جو ہدف امام حسین ہے۔ میں اس پہ سمجھنا چاہتا ہوں کیا اشارے ہیں اور کس طرف ہمیں مستقبل میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں اگر ایک پل کے لیے تاریخ میں جھانکنا چاہتا ہوں، مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بالآخر لوگ اکثر اس کا ذکر بھی کم کرتے ہیں، اور مجھ جیسے ناقص طالب علم محروم رہ جاتے ہیں اس علم سے۔ ہوا کیا بعد کربلا؟ اسیران کربلا کے ساتھ کیا معاملہ طے پایا؟ کیا واپس کربلا لوٹ کر آئے؟ آج کے دن کی فضیلت میں یا اس کی اہمیت میں، اس کے پس منظر میں کہاں پہ پاتے ہم اسیران کربلا کو، اہل حرم کو آج کے دن کے تناظر میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہاں اویس بھائی ایک بڑی واضح اور کلیئر کر دوں کہ آل بیت اطہار کے ذاتوں کو مٹانے کے لیے جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہ عقل بھی استعمال کی جائے کہ جب گورنمنٹ ان کے پاس تھی، ساری طاقت ان کے پاس تھی، تو وہ آل بیت کے ذکر کو یا ان کی صحیح تاریخ کو کیوں کر وہ چھوڑ سکتے تھے؟ اور یہی بات ہے کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے کہ یہ ایک پورا دور گزرا ہے کہ جس میں آل بیت کا ذکر تو آپ چھوڑیں، آل بیت کے ناموں پہ نام رکھنے والے بچوں کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں۔ میں آل سنت کے ماخذ سے بات کر رہا ہوں، آل تشیع حضرات کے معذرت سے میں نہیں ہے میرے علم میں کہ ان کے وہاں کیا تاریخی روایات ہیں، یہ کس طرح ہے۔ میں ہماری جو اسماء الرجال کی کتابیں، ہماری جو تاریخ کی کتابیں، وہاں بڑا واضح لکھا ہوا ہے جی کہ مولا علی کے نام پہ جس طرح علی بن رباح ایک مشہور راوی ہیں، تابعی ہیں، آپ ان کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیا جائے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، تو وہاں بڑا واضح ہے کہ ان کے والد کے سامنے جب کہا گیا کہ اس کا نام علی رکھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں علی ہے، تاکہ اس کا سر نہ اڑ جائے۔ اور اس کو امام سیوطی اور دیگر امام ابن حجر اور دیگر محدثین مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں اہل بیت کے ناموں پر نام رکھنا بھی محال تھا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جو کچھ کربلا میں ہوا یا جو کچھ دربار شام میں ہوا، جو کچھ بعد میں ہوا، کیا وہ انہوں نے اس کو تاریخ کو بچانے کی کوشش کی ہوگی یا اس کو؟ یقیناً نہیں ہے۔ اس وجہ سے آل بیت اطہار کے ائمہ کے آپ دیکھیں اور دیگر ہستیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہمیں بہت کم تذکرے ملتے ہیں، اور اگر کم ذکر ملتے بھی ہیں تو وہ اس قدر باہم روایات متصادم ہیں کہ ہم کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تاہم آل سنت کی جو ماخذ کتابیں ہیں تاریخ کی، ان میں بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ یہ جو قافلہ آل بیت ہے، یہ حضرت سیدہ طیبہ بنت مرتضیٰ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی قیادت میں، ہمارے یہاں جو روایات ملتی ہیں وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے حوالے سے ملتی ہیں کہ ان کی قیادت میں
یزید لعین نے اس قافلے کو واپس کیا اچھا اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا سیدہ زینب نے اور امام زین العابدین نے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اسی راستے سے واپس جائیں کہ جس جہاں درمیان میں راستے میں کربلا آتا ہو، تاکہ ہماری یہ خواہش ہے اچھا کہ ہم وہاں سے ان شہداء کی قبور کی زیارت کرتے ہوئے ہم جائیں۔ جی اب یہاں پر دو طرفہ روایات ہیں، بعض کے نزدیک تو انہوں نے واپس آ کر ان کے دھڑوں کے ساتھ سروں کو واپس چونکہ یزید سے مانگا تھا اور دوبارہ ان کو دفنایا، اچھا اور بات آتا ہے کہ ان کے دھڑ تو دفن ہو چکے تھے اور جس جس کو پتا تھا اپنے تائیں انہوں نے اندازے سے وہاں جن قبیلے والوں نے، قبیلہ بنو اسد کے جو لوگ تھے، ان کے بتانے پر انہوں نے ان دھڑوں کے ساتھ سروں کو اندازتاً دفن کیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تاہم یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ یہ قافلہ واپس کربلا میں آیا اور وہاں قبور مطہرات کی اور ان کی زیارات انہوں نے کی، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا گریہ اور اسی طرح اہل بیت اطہار کا گریہ یہ بالکل ثابت ہیں اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم ہوئے ہیں، میں تو تھوڑا سا میری ہمت نہیں ہوتی ہے، میں اکثر کبھی بہت کم ہی بیان کرتا ہوں، کیونکہ بندہ وہ بات وہ بھی کر رہے تھے نا کہ وہ کھانا اٹک جاتا ہے حلق میں، اللہ تو یہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم جب کبھی بھی بندہ سوچے تو الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں اور انسان جو ہے نا وہ توجہ ادھر کرے تو بس اس کے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو کم از کم نہیں بیان ہوتا ہے۔ ٹھیک تو بالکل اس صحیح لیے فرما یہ رہے بہت ظلم ہوا ہے ٹھیک۔ جی۔ اس میں یہ جو آج کل یزیدیوں نے ایک بنایا ہوا ہے جی کہ بس یہ کہانیاں قصے ہیں، کہانیاں قصے تو ان لوگوں نے بنائے ہیں صاحب، یہ اہل بیت اطہار یہ اجڑا ہے خاندان سارا۔ اب ایسا کسی کا جو ہے نا نکما سا بھائی بھی فوت ہو جائے نا تو کئی سالوں تک بہنیں روتی رہتی ہے، ٹھیک کہہ رہے اور اگر جوان بیٹا کسی ماں کا فوت ہو جائے تو اس کا غم مرتے دم تک وہ نہیں بلاتی، نہیں بلا سکتی۔ اسی وجہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت سیدہ حضرت علی اکبر کی، علی اصغر پاک کی والدہ سے جی کہ باقی ساری بیویاں جو ہیں وہ چھاؤں میں بیٹھتی ہیں، تو ہمیشہ دھوپ پہ کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ ہاں تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کے حلق پہ تیر جو مارا تھا اس نے ان کا گلہ کاٹ ڈالا تھا، اور بعد میں آتا ہے کہ ان کے قاتل سے جب پوچھا تو اس نے کہا تھا، اس کو امام دمیری نے کتاب الاحوان میں نقل کیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ قاتل نے کہ یار اس کی وجہ یہ کہ میں نے جو چھوٹا بچہ تھا اس کے حلق میں اس تیر سے وار کیا تھا جس سے میں بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ تو صاحب یہ ایک تاریخ ہے، امام زین العابدین ساری زندگی مسکرائے نہیں ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت امام باقر علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ بابا آپ نے آپ کی ہر ادا کو دیکھ لیے، آپ چلتے کھاتے پیتے کیسے، پر آج تک یہ تڑپ ہی رہ گئی ہے کہ ہمارے بابا مسکراتے ہوئے کیسے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا باقر جس نے کربلائیں دیکھی ہو وہ مسکرایا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ رکت آمیز تصورات بھی ہمیں بات آج یہ کے کہ دور میں بھی یہ تڑپا غم دیتے ہیں مفتی کی، صاحب، بہت مشکل ہے دیکھیں اپنے بات جذبات یہ پہ کہ قابو کربلا رکھنا۔ والوں کا ویس بھائی، کربلا والوں کا غم حضور کا غم ہے۔ اللہ اکبر کربلا والوں کے اوپر جو ظلم ہوئے یہ حضور پہ ہوئے ہیں، اللہ یہ ان اکبر کی جو اذیت ہے یہ قلب رسول کی اذیت ہے، اللہ اکبر اور ہمارا حضور کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ کا رشتہ ہے۔ حق سبحان جو اللہ۔ ہمارے ایمان کی جان ہے، جو ان کا چین چھن گیا ہے، ان کا سکون مٹ گیا ہے، تو کون ایسا مسلمان ہے کہ جو کربلا کی بات بھی کرے، کربلا والوں کا ذکر بھی کرے اور اس پر کیفیت غم نہ طاری ہو؟ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ جسے سانحہ عائلہ کربلا کا غم نہ ہو اسے جھوٹا غم نہیں کرنا چاہیے، ہاں اسے بے غم بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اسے کربلا والوں کا غم کیوں نہیں، کیونکہ غم نہ ہونا اس کی محبت کی کمی کی دلیل ہے، اور محبت کی کمی کی یہ جو ہے یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں یہ آنے والی نسل کے لیے، موجودہ نسل کے لیے ایک ایسا دروازہ ہے جو علم کی، مودت کے
بہت سارے باب کھول سکتی ہے، اور آج قوم کو اسی چیز کا فقدان محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ذکر کرتے ہوئے سوچتے ہیں پہلے کہ ہم کس کھانے میں کھڑے ہوں گے۔ دراصل یہی اہل خانہ جو ہے وہ جنت کا کھانا بھی ہے، اور اسی آستانے میں برکت بھی ہے، نجات بھی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو گفتگو کروں گا 40 کی خاص اس واک کے حوالے سے کہ اس کا تصور کس نے ڈالا، اور پھر آج کل تو پاکستان کے بہت سارے علاقے میں بلکہ دنیا بھر میں یہ واک کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس کو مشی کہتے ہیں، یہ آخر کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ الفلامی میں آپ کا انتظار رہے گا۔ جی خوش آمدید کہتا ہوں الفلامی میں۔ ایک سوال جو ذہن میں بپا ہوا ہے، بہت سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ بھیجتے بھی ہیں۔ سوال یہی ہے کہ 40 میں چہلم امام حسین میں واک کا تصور کیا ہے؟ لوگ چلتے ہیں اپنے گھروں سے نکل کر کچھ میل، کچھ کلومیٹر، اور پھر جو جہاں پہنچتا ہے وہاں پہ کچھ اہتمام کرتا ہے۔ علامہ صاحب آخر اس میں کیا برکت ہے، کیا فیوز ہیں، کیا راز ہے، کیا مروز ہیں؟ عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام وہ واحد ہستیاں ہیں کہ جن کی زیارت سال میں مختلف مہینوں میں اور اہم مواقع پر مستحب آئی ہے۔ مثلا یہ وہ ہستی ہے، شب قدر میں ان کی زیارت جو ہے مستحب ہے، یعنی 15 شعبان کو، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت 40 ہے، زیارت عاشوراء ہے، ٹھیک ہے، اور زیارت روز عرفہ ہے، یعنی جس دن 9 کیا کہتے ہیں ذی الحجہ کے دن حاجی عرفات کے میدان میں بیٹھا ہوتا ہے، تو جو وہاں نہیں جا سکتا وہ کربلا کے حرم میں آئے اور زیارت عرفہ امام حسین علیہ السلام کی وہاں قرات کرے، تو اس کا جو ثواب ہے ہماری روایات میں یہاں تک ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ ان پر نگاہ ڈالتا ہے اور پھر اہل عرفات پر نگاہ ڈالتا ہے، اچھا، رحمت نازل کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو زیارت ہے، اس نے آپ دیکھیں کہ یہ جو غم ہے، یہ غم منانا ہے، اس نے آج آپ دیکھیں اتنے 1400 سال گزر گئے، ایسا اس غم کو تازہ رکھا ہوا ہے کہ جیسے جب محرم شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کل واقع ہوا ہے، آج 40 پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ 40 کل واقع ہوا ہے۔ یہ انہی زیارتوں کی وجہ سے، اسی گریہ و بکا کی وجہ سے جو ائمہ علیہ السلام نے تعلیمات اس کو رائج کیا، خود اپنے گھر میں مجالس برپا کرتے تھے، مرثیہ پڑھنے والا آتا تھا اور وہ مرثیہ پڑھتا تھا، آپ لوگ خود گریہ کرتے تھے۔ ماہ محرم جب شروع ہوتا تھا کسی نے کسی امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ غم بڑھتا جاتا تھا، اور عاشور کے دن جو ہے اسی طرح 40 پر زیارت ایک ایسی چیز ہے، روایات میں عجیب و غریب باتیں آئی ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، ہر قدم اٹھانے پر ثواب ہے، ہر قدم، ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں ہر قدم پر خدا 70 نیکیاں دیتا ہے اور 70 گناہ معاف کرتا ہے۔ اب اگر کوئی چل کے آیا 600 کلومیٹر سے، اور میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جناب جابر نے جب چلنا شروع کیا، بہت چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر وہ فرات سے امام کی قبر تک آئے۔ اس کے اندر راز یہی پوشیدہ ہے کہ جتنے قدم ہے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ لہذا یہ جو قافلے ہیں، یہ کاروان ہے جو چلتے ہیں کربلا کی طرف، تو یہ یہاں سے اس کا سلسلہ منسلک ہوتا ہے کہ ہر قدم پہ، کیونکہ ائمہ السلام نے ثواب بیان کیا ہے، ہر قدم پر زیارت وہ چیز ہے جس میں طول عمر ہے، رزق ہے، صحت ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ائمہ السلام نے بیان کی ہیں۔ لہذا انہوں نے اس کی ایسی تبلیغ کی، غم کی اور زیارت کی، اور اس قدر اس کا ثواب بیان کیا۔ ایک شخص آ رہا ہے جناب یمن سے، پہنچا، امام صادق علیہ السلام کا دور ہے، آپ اس سے ملے کہ تم آئے ہو وہاں سے، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس زیارت میں کیا پوشیدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ علم ہے، حلم ہے، رزق ہے، حیات ہے، ظاہری علم ہے، حقیقی علم ہے، باطنی علم ہے، سب کچھ تو ہے، نور ہے، ملائکہ جو ہے استقبال کرتے ہیں، روایات میں وارد، تو ظاہر جب جاتا ہے تو ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ قبر حسین وہ مقام ہے کہ جہاں جو ملائکہ ایک دن آ جاتے ہیں وہ دوبارہ پلٹائے نہیں جاتے، رات کے ملائکہ الگ ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تمام انبیاء جو ہے وہ آتے ہیں زیارت کے لیے، رسول گرامی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دیکھا کہ کسی نے
کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، آپ کے والد امیر المومنین کا رنگ اڑا ہوا ہے، جناب زہرا سلام اللہ کا رنگ اڑا ہوا ہے. کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کہا کہ میں اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. حق ہے، محبت اور محبت کا رشتہ ہے. وہ ہستی ہے کہ جس نے دین کو باقی رکھا ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا، رسول گرامی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. بے شک ایسے ہی ہے. یعنی یہ دین اسلام، یہ حقیقی دین اسلام، یہ میری وہی، اس کی بقا حسین سے، یعنی میں حسین سے ہوں، اس کی بقا. ٹھیک ہے. تو اب اگر کسی نے رسول کی ذات تک پہنچنا ہے، حقیقی اسلام تک پہنچنا ہے، اس کا دروازہ حسین. خوب ہے، بہت اچھا. علامہ رضی حیدر زیدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخری میرے پاس دقیقے رہ گئے ہیں پروگرام کے لیے، مگر آخر جو زائر وہاں تک پہنچ پایا وہ کیا لے کے جائے؟ کوئی تحفہ ایسا ہے جو آپ کو دے اور امام علی مقام کو کہے کہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں، کیونکہ ان کو مال نہیں چاہیے کیا، یہ آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب محترم جنہوں نے ابھی اشارہ کیا تھا کربلا کی جانب اور سروں کی دفنانے کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی تھی، تو شیعی روایات میں ہمارے ہاں یہ بات موجود ہے کہ مولا امام سید سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام کیونکہ وقت کے امام تھے، آپ نے باقاعدہ جس کا سر تھا اسے اسی کے ساتھ جو ہے وہ دفن کروایا. نہیں، علم امامت کے وقت کے امام تھے، لہٰذا آپ نے اس علم کی روشنی میں، آپ وقت کے امام تھے، آپ نے ان سروں کو انہی جو ان کے بدن تھے ان کے ساتھ مدفون فرمایا. بہرحال اچھا، دوسرا سوال آپ نے جو ابھی عرض کیا کہ کیا لے کر جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ ایک زائر جب جاتا ہے اس کے نیت میں کچھ لے جانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کچھ لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. وہ لے کر کیا جا رہا ہوتا ہے؟ شرمندگی لے کر جا رہا ہوتا ہے، ندامت لے کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اس احساس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کہ جو مجھے ہونا چاہیے میں وہ نہیں ہوں. جن اعمال و جس اخلاق کے ساتھ مجھے امام کی خدمت میں جانا چاہیے تھا، وہ اخلاق و وہ کردار میرے پاس نہیں ہے. اب جب وہ جاتا ہے وہاں پر جانے کے بعد پھر اس کا تقاضا ہوتا ہے. ایک جو اس کے تقاضا ہوتا ہے وہ اس کی معرفت پہ ہے کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے امام کی نسبت اور جیسے رجحانات ہوتے ہیں وہ اسی حساب سے وہاں جا کے تقاضا کرتے ہیں. مگر ابھی جو بات ہماری ہو رہی تھی کہ ایک تو وہ ہے کہ جو ہم جا کے تقاضا کرتے ہیں، اور ایک وہ بھی تو ہے نا جو وہ تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ جو وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ آج گھبراہٹ اس سے نہیں جو میں جا کے وہاں مانگ رہا ہوں. عالمی استکباری قوتیں اس سے نہیں گھبرا رہی جو یہ کروڑوں افراد جا کے کربلا میں مانگ رہے ہیں. عالمی طاقتیں گھبرا اس سے رہی ہیں جو حسین آج بانٹ رہے ہیں. کیا بات ہے! جو آج حسین پورے جہان بشریت کے اندر جو بیداری اور شعور پیدا ہو رہا ہے، اصل میں گھبراہٹ عالمی استکباری طاقتوں کی اسی سے، اور وہ سب کا سب جو ہے وہ انہی زیارتوں کے اندر موجود ہے. اگر ان کے الفاظ یہ صرف پڑھنے کے لیے، یاد رکھیے عبادت اگر بغیر تفکر کے ہوگی تو اس کا ایک معمولی سا ثواب ہوگا، مگر عبادت اگر تفکر کے ساتھ ہو تو پھر اس سے انسان اپنے تفکر کی بنیاد پہ استفادہ کر سکتا ہے. اب اگر ہم ان زیارتوں پہ تفکر کریں تو اب یہ آئندہ کی باتیں نہیں ہیں جو وہاں جا کے ملے گا، اور وہاں ٹھیک ہے وہاں جو کچھ ملے گا وہ اللہ کے وعدے ہیں اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ پورا کرے گا. مگر یہاں بھی تو کچھ چاہیے. یہاں کے لیے وہ کیا دے رہے ہیں؟ آج یہ جو بیداری پیدا ہو رہی ہے، یہ جو شعور پیدا ہو رہا ہے، کربلا جو ابھی آپ نے ابتدا میں اشارہ کیا کہ ہر رنگ و نسل سے اور ہر مکتب و مذہب، ہر قسم کی تمیز مٹا کے ہر ایک دنیا سے وہ چلا رہا ہے. یہ بحران معنوی جو جہان بشریت کے اندر ہے، یہ ہے جو امام حسین کی جانب کھینچ رہا ہے جہان بشریت کو، کہ لوگ مادہ پرستی کے اس ماحول کے اندر تشنا ہے ان کی روحیں، ان کی روحوں کو کہیں پر پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. اب کربلا انہیں ایک ایسی جگہ ملی ہے کہ جہاں پر ان کی روح کی تشنگی بجھتی ہے. یہاں آ کر وہ بیداری اور وہ تشنگی جب بجھاتے ہیں، اس سے دنیا جو ہے وہ استکباری طاقتیں خوفزدہ ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. علامہ رضی حیدر زیدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. علامہ باقر عباس زیدی صاحب نے بھی مکمل انداز سے، بہترین انداز سے وضاحت فرمائی 40 کے معاملے میں. مفتی حنیف قریشی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور ہم تاریخ کے شاگرد طلباء آج نگاہ ڈالتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں. کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے کام، بلکہ سب ایسے کام کر گئے سید امام علی مقام کہ جس پہ آج تاریخ ناز کرتی ہے، اسلام ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے. اور اگر واقعاً اسلام سے، دین اس خوبصورت انوار سے نکال دیا جائے نا درس کربلا، درس امام حسین، تو واقعی اقبال نے کہا تھا کہ رہ کیا جاتا ہے؟ ایک سجدہ شبیری ہے، ایک ضرب ید اللہی ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ مصدر ہے، یہ ماخذ ہے، یہ مقام ہے، محور ہے، اور اس کے علاوہ
کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ فرقے سے ہٹ کے، تنگ نظری سے بچ کر کہیں بھی ہوں امام حسین کے ذکر کو بلند رکھیں، اور یہ ذکر وہ ہے جس کو خدا نے بلند رکھا ہے اور بڑا مقام دیا، مگر اگر آپ بڑے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کر دیں، جس کے لیے قرآن بھی حکم دے رہا ہے، حدیث بھی حکم دے رہی ہے۔ میں آج کے پروگرام میں مختصر سی گفتگو کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ خواہش ہے کہ ایک اور پروگرام ہو اور اس پہ مزید بات ہو سکے۔ میں جناب سیدنا زینب ثناء اللہ علیہا پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی قربانیوں، آپ کے اثار، آپ کے جذبے، جرت، مودت اور مسلسل جد و جہد کی وجہ سے آج ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے، اور ہم بھی اس پہ گامزن ہیں، کسی بھی طرح سے حق کو دبنے نہیں دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔